اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس میں یہ بات بتائی جائے گی اس میں کام کہ اسلام جو درس دیتا ہے کہ آخرت کے بارے میں اسلام زیادہ زور دیتا ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی کیا بھلائی عطا فرما. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم صرف دنیا کا جو ہمارا مسلمان کا بینگ مسلم، ہمارا دنیا ہمارا الٹیمیٹ گول یا دنیا ہمارا ماٹو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخرت جو ہمیشہ کی زندگی، جو ابدی زندگی ہے، اس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم ابدی زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا جو ہے وہ ہمیں ساتھ دے عطا فرما دیں گے. وہ کہتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری. اگر ہم دنیا کو کی بجائے ہم آخرت کو اگر ہم خریدنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کیا دنیا کو ہمیں ساتھ فری میں دے دیں گے. یعنی کہ اگر ہم آخرت کو خریدیں گے تو دنیا میں بائی ون گیٹ ون فری. اگر دنیا کو بجائے آخرت کو بائی کریں گے تو دنیا میں کیا ہو جائے گی؟ فری میں ساتھ مل جائے گی. دنیا کے چاہنے کے لیے مطلب آپ کے سامنے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا کو جو چاہنے والے تھے، دنیا کو ان کے ساتھ کیا کیا. قارون کی مثال آپ کے سامنے ہے. کہتے ہیں کہ 70 اونٹوں کے اوپر جس کے خزانے کی چابیاں لا کے جایا کرتی تھی. آپ خود اندازہ کریں کہ جس کے خزانے کی صرف چابیاں جو کیز ہیں وہ صرف 70 اونٹوں کو لاد کے جایا کرتی تھی، تو اس کے اوپر خزانہ کتنا بڑا ہوگا. لیکن آخر میں کیا ہوا؟ خزانہ اس کو کام نہ آیا، بلکہ نیچے دستا گیا اور اوپر خزانہ ساتھ ہی چلتا گیا. دنیا نے اس کے ساتھ وفا نہ کی، اس کا مال و متاع، اس کی دنیا کی دولت اس کے کام نہ آئی. فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہتا فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا. بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتا تھا، کتنی بڑی سلطنت تھی. لیکن آخر میں کیا ہوا؟ ڈوب گیا، مر گیا. اور دنیا کے ساتھ عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے آج اس کو اس کی لاش کو کیا ہے محفوظ کر کے رکھا، تاکہ دنیا عبرت حاصل کرے کہ دنیا کے چاہنے والے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیا اشر کرتی ہے، کیا اس کے ساتھ کیسا عمل اس کے ساتھ کرتی ہے. یہ کام شداد نے جنت بنائی، جنت بنانے کی اس کو جنت دیکھنے نصیب بھائی، جنت میں ابھی تک داخل نہ ہوا اور راستے میں اوپر کیا ہوا؟ وہ گھوڑے سے اترتے ہی وہیں پر وہ مار گیا. مطلب دنیا نے اس کو اپنی جنت دیکھنے نصیب نہیں. جیسے حالت شداد کے ساتھ ہوئی، جیسی قارون کی جو فرعون کی ہوئی، ان سب کی مثال ہمارے کیا سامنے ہے. اس بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایک شاگرد تھے، وہ کسی سفر پر نکلے. تو راستے میں جاتے جاتے کیا ہوا کہ انہیں راستے میں بھوک لگی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنے شاگرد سے فرمایا کہ آپ جائیں بازار میں، جائیں بستی میں ساتھ جائیں اپنا، اور وہاں سے روٹیاں لے آئیں. 1 درہم عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو دیا اور فرمایا کہ 2 درہم. اور انہوں نے کہا کہ 2 درہم میرے پاس ہے. آپ نے فرمایا کہ جائیں ٹھیک ہے، آپ 3 روٹیاں لے کر آ جائیں. 1 درہم جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا تھا اور 2 درہم اس غلام کے تھے جو ان کا شاگرد تھا اس کے تھے. وہ شاگرد جو تھا چلا گیا، روٹیاں لینے چلا گیا، بازار میں گیا. جب وہاں سے 3 درہم اس کو 3 روٹیاں ملی. اس نے سوچا کہ میرے چونکہ ٹوٹل 3 روٹیاں ہیں، اگر میں 3 روٹیاں واپس لے کر گیا تو آدھی روٹیاں یعنی کہ 1.5 روٹی وہ عیسیٰ علیہ السلام کھا لیں گے اور 1.5 روٹی مجھے کھانی پڑے گی. حالانکہ میرے 2 درہم ہیں. یعنی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے 2 درہم میں 1.5 روٹی ملے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کو 1 درہم میں 1.5 روٹی مل جائے گی. مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑا اس کو نقصان تو گھاٹے کا کام سوچ رہا تھا. اس نے سوچا کہ چونکہ مجھے اس طرح کرتا ہوں کہ میں 1 روٹی یہیں پہ کھا لیتا ہوں، 1 روٹی یہاں پر کھا لیتا ہوں، 2 روٹیاں لے جاؤں گا اور عیسیٰ علیہ السلام سے فرماؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ مجھے 2 روٹیاں ملے گی 3 درہم. خیر اس نے 1 روٹی کھا لی. واپس جب گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں روٹیاں لے؟ ہاں جی لے. کتنی روٹی ملی؟ کہتے جی مجھے 2 روٹیاں ملی. مطلب 2 روٹی ملی؟ ہاں جی 2 روٹیاں ملی. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے نہیں جتایا. اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بتا دیا، ان کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن خدا خیر انہوں نے اس کو جتایا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ 1 روٹی عیسیٰ علیہ السلام نے تناول فرمائی اور 1 روٹی جو تھی وہ ان کے جو شاگرد اس نے روٹی کھائی. خیر آگے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا. جب دریا آیا تو اس نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے دریا کیسے پار کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی کشتی بھی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس سامان بھی نہیں، جس سے کوئی طریقہ کار بھی نہیں جس سے ہم اس کو کراس کریں، اس کو پار کر لیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو اس میں پار کر لیں گے. آپ نے فرمایا کہ آپ سے میری جو ابا ہے، میرے جو کرتا ہے، جو قمیض ہے، اس کو پیچھے سے پکڑ لیں اور آپ میرے پیچھے پر چلتے ہیں. خیر وہی بات ہوئی. اس نے جو شاگرد تھا اس نے کرتا پکڑا عیسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر دریا کے اوپر، پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا. چلتے پانی کے اوپر چلنا، پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے، کپڑے بھی گیلے نہیں ہوئے اور پانی کے اوپر چلتے دریا کراس کر لیا. وہ بہت حیران ہوا جو شاگرد تھا. انہوں نے کہا حضرت یہ تو بہت بڑا ہو گیا، بہت بڑا معجزہ ہوگا یہ تو. میں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرا تو ایمان دوبالا ہو گیا. اچھا؟ اس نے کہا واقعی ایمان تمہارا ہو گیا، دوبالا ہو گیا، ڈبل ہو گیا میرا ایمان.
آپ اگر ایمان ڈبل ہو گیا کہتے ہیں بالکل ڈبل. فرمایا کہ اگر آپ کا ایمان ڈبل ہو گیا تو مجھے یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں. اس نے کہا کہ 3 روٹیاں جو تھیں وہ 2 ہی روٹیاں تھیں. اچھا حالانکہ تو جھوٹ بولا. عیسی علیہ السلام جانتے تھے کہ جھوٹ بولا, اگین جی جھوٹ بول رہا ہے. خیر آگے گئے, آگے چلتے 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 پھر سفر لمبا تھا, لمبا سفر تھا. آگے جناب ان کو پھر کہا بھوک لگی. آپ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک ہرن کا غول تھا, ہرن کا ایک ریوڑ تھا ہرنوں کا جنگل میں, ایک ہرن کو اشارہ کیا, ہرن آپ کے پاس آ گیا. آپ نے اس ہرن کو کیا کہ ذبح کیا, ذبح کر کے اس کو کھانا کھایا, خود بھی کھایا, وہ شاگرد کو بھی کھلایا. شاگرد کو کھلا کے اس کی جو کھال تھی اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماری. فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ کر آؤ. عیسی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ کوڑی, جو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے اس میں برس کی بیماری, کوڑ کی بیماری, کوڑ کی بیماری کو کیا ٹھیک کرتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا ہوتا مردوں کو زندہ کرنے کا, تو ہرن کا گوشت کھا کے ہرن کی جو کھال تھی, جو ہڈیاں تھیں, اس کو پھر پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ کر آؤ. عیسی علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا تو ہرن اٹھ کھڑا ہوا اور دعوتوں اپنے جا کے جو ان کا ریوڑ تھا, جو ہول تھا, اس کے ساتھ جا کے مل کھڑا ہوا. جو شاگرد تھا وہ اور بہت حیران ہوا. اس نے کہا حضرت یہ تو کمال ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میرا ایمان تو جو ہے نا 3 گنا بڑھ گیا. پہلے تو ڈبل ہو گیا تھا, 3 گنا میرا ایمان بڑھ گیا. فرمایا اچھا واقعی؟ فرمایا جی بالکل جی, میرا تو 3 گنا. اور اگر 3 گنا تمہارا ایمان بڑھ گیا تو مجھے یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں. اس نے پھر اگین پھر جھوٹ بولا. اس نے کہا کہ روٹیاں تو حضرت 2 ہی تھیں. فرمایا ٹھیک ہے 2 روٹیاں تھیں. آگے چلتے 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 ایک پہاڑی کے ساتھ سے گزرے. دیکھا تو پہاڑ کے پاس جو ایک غار سی تھی, اس کے سامنے 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی تھی. تو عیسی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ 3 سونے کی اینٹیں, تو شاگرد نے بھی دیکھا, بڑا حیران ہوا, 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہیں. تو فرمایا کہ حضرت یہ 3 سونے کی اینٹیں تو اب کیا کریں گے اس کو؟ فرمایا کہ یہ 3 سونے کی اینٹیں, ہاں جی 3 سونے کی اینٹیں. تو فرمایا یہ 2 تو ہوگی, ایک آپ کی ایک میری, تیسری کس کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیسری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی, جس نے تیسری روٹی کھائی تھی. وہاں پر بہت شرمندہ ہوا کہ یہ تو میں نے واقعی جھوٹ بولا. عیسی علیہ السلام کو, پیغمبر علیہ السلام, ان کو تو پتہ چل گئی یہ بات. تو اس نے کہا جی حضرت تیسری روٹی, شرمندہ ہو گیا. اس نے کہا جی تیسری روٹی میں نے کھائی تھی. فرمایا کہ تیسری روٹی تم نے کھائی تھی نا, تو یہ تینوں کی تینوں اینٹیں تمہاری ہو گئی, لیکن تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یا کرو, میں اپنے راستے پہ, آپ اپنا راستہ لو. خیر عیسی علیہ السلام نے اس کو وہیں پر چھوڑ دیا اور وہ 3 سونے کی اینٹیں لے کر وہاں پر بیٹھا ہوا. عیسی علیہ السلام جب چلے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا تو تھوڑی دیر گزری تو 3 ڈاکو آ گئے تھے. لمبے سب سے آ رہے تھے, 3 ڈاکو آ گئے. 3 ڈاکو تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص 3 سونے کی اینٹیں لے کر بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا 3 سونے کی اینٹیں اس کے پاس, اس نے کہا کہ انہیں کو قتل کر دیا جائے. انہوں نے کیا کیا, اس کو قتل کر دیا. جس کو, جو شاگرد تھا جس کو 3 سونے کی تھی, اس کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی, ہم تینوں ایک ایک اینٹ بانٹ لیں گے. ان تینوں ایک ایک اینٹ بانٹ لی. ان کو اتفاقاً ان کو بھوک لگی ہوئی تھی. انہوں نے اپنا ایک جو ساتھی تھا اس کو کہا کہ آپ جائے قریبی بستی میں جائیں, وہاں سے آپ روٹیاں لے کے کھانا لے کر آ جائیں, تو ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں, آ کے کھانا کھا کے پھر ہم دونوں تینوں جو واپس یہاں چلے جائیں گے. خیر اس کو ایک کو بھیج دیا, پیچھے 2 رہ گئے. پیچھے جو 2 رہ گئے تھے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو 3 اینٹیں ہیں, وہ جو کھانا لینے گیا ہے جو بندہ, اس کو واپس آ کے قتل کر دیں گے. قتل کرنے کے بعد ہمیں دونوں کو 1.5 اینٹ مل جائے گی, مطلب ہمیں زیادہ ایسا مل جائے گا. یہاں پر یہ سوچ رہے ہیں. وہاں پر جو کھانا کھانے گیا وہ اپنے ذہن میں کچھ, اس کے ذہن میں اپنا لا لیتا. اس نے کہا کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملا دوں, زہر ملا دوں گا تو وہ دونوں مر جائیں گے, تو تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی. یہ دونوں سوچ رہے ہیں کہ اس کو قتل کر لیں, دونوں 1.5 اینٹ کر لیں گے. وہ سوچ رہا ہے کہ ان کو زہر ملا دوں اور یہ دونوں مر جائیں گے, ٹھیک ہو گیا, اور مجھے میرے پاس تینوں اینٹیں آ جائیں گی. خیر وہ وہاں پہ جو کھانا لینے گیا تھا, اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. زہر ملا کے واپس آ کے ان کو دیا, کہتا جی کھانا کھا لیتے. انہوں نے چونکہ پہلے پلان بنایا ہوا تھا, انہوں نے اس کو قتل کر دیا. قتل کر دیا کھانا کھانے سے پہلے, اس کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا چلو اب 1.5 اینٹ کر لیں گے, بھوک کافی لگی ہے تو 1.5 اینٹ کر لیں گے, تو اس میں جو ہے نا ہمارا فائدہ ہو جائے گا اس میں کام. تو خیر انہوں نے جب اس کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے کہا چلو 1.5 اینٹ کر لیں, پہلے کھانا کھا لیں, بھوک لگی, اس کے بعد پھر آدھا آدھا کر لیں گے, 1.5 اینٹ آپ میں تقسیم کر لیں گے. خیر جب انہوں نے کھانا کھایا, کھانا چونکہ زہر ملا ہوتا, اس نے زہر ملایا تھا, جو اس نے قتل کیا تھا, تو کھانا لینے گیا تھا, تو زہر والے زہر آلو جو کھانا ہے, اس کو کھانے سے یہ دونوں کیا ہو گئے, یہ بھی مار گئے. جب یہ بھی مار گئے, اب 3 سونے کی اینٹیں وہیں پر ہی پڑی ہوئی ہیں. وہاں پر کہتے ہیں وہاں پر 4 لاشیں پڑی ہیں, ایک عیسی علیہ السلام کے شاگرد کی اور 3 ڈاکوؤں کی. یہ تینوں کی تینوں اینٹیں وہیں کی وہاں پر ہی رہیں. تھوڑے دیر بعد پھر عیسی علیہ السلام واپس تشریف لے کر آئے. واپس راستے میں گزرے تو دیکھا کہ 3 سونے کی اینٹیں جو ہیں وہ وہیں پر ہی پڑی ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ 4 لاشیں پڑی ہیں. وہاں پر عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تاریخی بات فرمائی. عیسی علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی حشر کرتی ہے. جو دنیا کو چاہے گا اس کے ساتھ یہی حشر ہوگا. دنیا وہیں کی وہیں, اور لوگ اس دنیا کے پیچھے مر گئے, کھپ گئے, ختم ہو گئے. یہی چیز ہے. اسی وجہ سے کیا ہو کہ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم دنیا کی بجائے ہم آخرت کی توجہ کریں.
آخرت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دنیا ہمیں ویسے حساب دے دے گی، بائی ون گیٹ ون فری، جس طرح میں نے بات کی اس میں کہا۔ تو دنیا کی بجائے میں آخرت کی کیا کرنی چاہیے؟ فکر کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کو میں آپ کے لیے سونے کا بنا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، سونے کا مجھے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے آخرت کافی ہے، مجھے آخرت چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ ہم تو اس رسول کے پیروکار ہیں، اس رسول کی پیروی کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے سونے کے پہاڑ کو بھی ٹھکرا دیا تھا، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قیمت ایک مچھر، بعض روایت میں آتا ہے ایک مکھی، چلو مکھی کا لیں، اگر اس کی قیمت، اس کی ویلیو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کافروں کو نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے، ہول ورلڈ، ساری دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر برابر بھی ہوتی، یعنی کہ مکھی کے پر کی زیادہ ویلیو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایز کمپیئر ٹو یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے دنیا کی بجائے یہ کہ ہم دنیا میں ہی گھل مل جائیں، دنیا میں رج بس جائیں اور آخرت کو بلا دیں، یہ ہمارے کیا ہے کہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے کیا اس کے لیے ٹھیک ہے دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں لیکن جتنا رہنا ہے اس کے مطابق کام کیا جائے، اس کے مطابق کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے ایک پل کی مانند ہے، ایک برج کی مانند ہے۔ اب برج کے اوپر جس طرح کوئی بندہ مکان بنا کے تو نہیں بیٹھ سکتا، صرف گزرتا ہے، تو وہاں بھی یہاں اس کی بھی وہی مثال دی گئی ہے کہ دنیا ایک پل کی مانند ہے، ایک برج کی مانند ہے، اس کے اوپر پکے ڈیرے، پکی اپنا جو ٹھکانہ مت بنا لو، اس کے اوپر گزرے۔ تو ہم نے جتنا عرصہ گزرنا ہے، مطلب یہ کہ گزارے والا کام، جتنا گزارا ہو جائے، کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، اللہ تعالیٰ کے کسی کو محتاج، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے، تو کسی کو محتاجی سے نہ ہو، اتنا ہمیں کام کر کے دنیا کتنا حاصل کر کے ہمیں یہاں سے گزر جانا چاہیے، نہ کہ پکا اپنا جو ہے نا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے، نہ کہ پکا اس کو مقصد بنا لینا چاہیے اور آخر کو ہم بھول دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ۔